زین بھائی آپ کو پتا ہے میں نے کل ایک کتاب میں بڑے بڑے اسکالر کے بارے میں پڑھا. کیا کمال لوگ تھے, میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا. اچھا, لیکن کیا آپ نے بہترین اسلامک اسکالر اور میرے ہیرو کے بارے میں پڑھا؟ آپ کے ہیرو کون ہے؟ میرے ہیرو ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. یہ کون ہے؟ میں نے ان کے بارے میں تو نہیں پڑھا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں دنیا غوث اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے. آپ نہ صرف بڑے عالم دین تھے بلکہ پرہیزگار لوگوں کی مدد کرنے والے اور اللہ پاک کے بڑے ولی ہیں. اچھا, ان کے علمی مقام کے بارے میں بتائے نا. جی بالکل. آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں مختلف علوم و فنون پڑھایا کرتے تھے. دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت آپ لوگوں کو تفسیر, حدیث, فقہ وغیرہ پڑھاتے تھے. واہ کیا بات ہے. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ہیرو اللہ پاک کے ولی بھی ہیں, تو ان کی عبادت کے بارے میں بھی تو بتائے نا. ارے بھائی, میرے ہیرو صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں. اور بات کی جائے آپ کی عبادت کی تو آپ رحمت اللہ علیہ کا 40 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء کے لیے وضو کرتے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے, اور تو اور 15 سال تک رات بھر میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. واقعی کمال ہے. اب سمجھ آیا, اصل ہیرو تو یہ ہیں. اس لیے تو یہ میرے ہیرو ہیں اور میں ان کا خوب ذکر بھی کرتا ہوں. ماننا پڑے گا آپ کو زین بھائی, آپ کے ہیرو تو واقعی لاجواب ہے. مگر یہ بتائیے کہ ان کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ سوال تو آپ کا اچھا ہے. ایسا کرتے ہیں, اس سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں. پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنے سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی ہاں, فائدہ ہوتا ہے. وہ ایک حدیث سے پاک ہے غالباً کہ نیکوں کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہے. وہ جامع الصغیر میں بھی یہ حدیث ہے کہ نیک بندوں کا تذکرہ, صالحین کا تذکرہ, ذکر کرنا, یہ گناہوں کو مٹاتا ہے, گناہوں کا کفارہ ہے, انہیں گناہوں کو مٹاتا ہے, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. پھر ایک سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حلیۃ الاولیاء میں ہے, اللہ والوں کی باتیں, جس کا ترجمہ بہت صدیوں پرانی, مطلب غالباً 1800 سال پرانی کتاب ہے. تو اس میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, نیک بندوں کا تذکرہ کرتے وقت جب نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے. محمد بن یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صالحین نیک بندوں کے ذکر سے زیادہ دل کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہ دیکھی. حوالہ صفت الصفوہ, صفحہ نمبر 18, صفحہ نمبر 18. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک حدیث تو یہاں تک ہے البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں میں, تمہارے بڑوں میں. خیر اس کی تفصیلات ہیں, مطلب اس سے بڑوں سے مراد کون کون. ایک تو بزرگ تو آ ہی گئے, اللہ کے نیک بندے اس میں آ گئے کہ یہ برکت ان کے ساتھ ہے, اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں, خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, یا علماء ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے برکت میں, ان کے ساتھ برکت ہے. حضرت سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے اولیاء اور محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں. سبحان اللہ, فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہ تو آیت کریمہ ہے. اور یہ جو حدیث آپ نے سنی تو وہ مسند امام احمد کی حدیث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.